نام بڑے اور درشن چھوٹے، مہابھارت کہلوانے والا ملک کبھی غبارے سے ڈرتا ہے تو کبھی کبوتر کو دیکھتے ہی ہری رام کا ورد الاپنے لگتا ہے۔ جنگی صورتحال بنائے رکھنے کے لیے ڈرپوک مودی سرکار کی طرح انتہا پسند بھارتی میڈیا بھی پٹاخے کو دھماکے کا رنگ دے کر ملک میں افراتفری برپا اور من گھڑت کہانیاں پیش کرنے لگا۔ انتہا پسند مودی سرکار کی طرح گھٹیا ذہنیت رکھنے والے بھارتی میڈیا نے بھی جھوٹی خبریں نشر کر کے بھارتی جنتا کو ڈرانا شروع کر دیا۔ بھارتی گجرات میں پوربندر نیول بیس کے قریب دھماکہ ہوا ہے۔ بھارتی میڈیا نے 2 ہاتھ مزید آگے جاتے ہوئے خبر میں تھوڑا مسالہ بھی ڈالا اور کہا کہ دھماکے کے بعد فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ واویلی کے بعد بھارتی نیوی نے ہی اپنے میڈیا کی بھونڈی حرکت کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ نیوی نے بیان جاری کیا کہ صرف فائر کریکر تھا، کوئی دھماکہ نہیں ہوا، نہ ہی کوئی فائرنگ ہوئی ہے، سب خبریں غلط نشر کی گئی ہیں۔ نام بڑے اور درشن چھوٹے، بھارتی فوج حواس پاختہ ہو گئی، بھارتی حکومت خوف کا شکار ہو گئی۔ آزادی کے متوالوں کو سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر تک پہنچنے سے روکنے کے لیے جگہ جگہ ناکہ بندیاں کی گئیں۔ مظاہرین پر تشدد، بارامولہ ڈسٹرکٹ اسپتال میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ٹینک بھی تعینات کر دیے گئے۔ بھارت نے بربریت کی انتہا کر دی۔ مقبوضہ کشمیر میں 91 روز سے کرفیو نافذ ہے۔ مساجد پر قابض فوج کے پہرے کی وجہ سے کئی علاقوں میں لوگ نماز جمعہ ادا نہ کر سکے۔ حریت رہنماؤں کی کال پر سری نگر میں اقوام متحدہ کے دفتر تک مارچ کو ناکام بنانے کے جگہ جگہ ناکہ بندی ہزاروں کشمیریوں کو روک نہ پائی۔ سری نگر، بڈگام، بارامولہ، پلوامہ سمیت کئی علاقوں سے پاکستانی پرچم لہراتی آزادی ریلیاں نکالی گئیں۔ قابض فوج نے پیلٹ گن سے پرامن مظاہرین کو نشانہ بنایا، جس کے باعث کئی سو افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جنونی بھارتی حکومت نے بارامولہ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز اور ٹینک تعینات کر دیے ہیں۔ حریت رہنما آسیہ اندرابی اور فہمیدہ صوفی کو بارامولہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ان پر پبلک سیفٹی ایکٹ کے کالے قانون کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ دوسری طرف نارویجین پارلیمنٹ میں بھی کشمیر میں ہونے والے مظالم کی سختی سے مذمت کی گئی۔ اور آپ کو بتائیں کہ قاتل بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کو کشمیریوں نے سیب کی کاشت کا مشورہ دینے کا دیا کرارا جواب۔ سیب پر ہی تحریک آزادی کشمیر کے نعرے لکھ کر دے دیے۔ میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، کیا آپ کا ایپل ہندوستان میں پہنچنا چاہیے؟ نریندر مودی، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، ہمیں صرف آزادی دو۔ کشمیریوں نے مودی کو صاف جواب دے دیا۔ 2 ماہ قبل مدھیہ پردیش میں ریلی سے خطاب میں نریندر مودی نے کشمیریوں کو مخاطب کر کے کہا کہ سیب کاشت کریں، بھارت کو کشمیری سیب کا انتظار ہے۔ آنے والے دنوں میں ایپل کی سیزن شروع ہوگی، پورا ہندوستان کشمیر کے ایپل کھانے کے لیے لالائق رہتا ہے۔ میرے کشمیر کے بھائیوں بہنوں، کیا آپ کا ایپل ہندوستان میں پہنچنا چاہیے؟ بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے مودی کو کشمیریوں کا جواب کشمیری سیب پر ہی ملا۔ ہریانہ میں ایسے کشمیری سیب فروخت ہوئے جن پر آزادی کشمیر اور بھارتی کتوں کو کشمیر سے واپس جانا چاہیے کے نعرے درج تھے۔ کشمیریوں نے بھارت بھیجے جانے والے سیبوں پر بھارت مخالف نعرے لکھ کر ثابت کر دیا کہ ان کا بس ایک ہی مطالبہ ہے اور وہ ہے آزادی۔ بڑی اور دلچسپ خبر دیں گے آپ کو لاہور سے، جہاں کے علاقے گلبرگ میں ایک نجی ہوٹل نے منفرد اسکیم شروع کی ہے۔ مودی کے منہ پر جوتیاں مارو اور کولڈ ڈرنک کی بوتل مفت پاؤ۔ اسکیم کے تحت ہوٹل کے باہر مودی کا پتلا نصب کیا گیا ہے، جسے عوام قطار میں لگ کر جوتیاں مار رہے ہیں اور مفت میں ٹھنڈی ٹھار بوتل حاصل کر رہے ہیں۔ لاہور کا علاقہ ہے گلبرگ، جہاں نجی ہوٹل کی یہ منفرد اسکیم تیزی سے شہرت حاصل کر رہی ہے۔ آپ بھی لوگ انتظار نہ کیجیے اور فوراً یہاں جا کر مودی کو جوتے ماریے اور ٹھنڈی ٹھار بوتلیں بھی ہیں۔ لاہور کا علاقہ ہے گلبرگ، جہاں ایک نجی ہوٹل نے منفرد اسکیم شروع کی اور مودی کے منہ پر جوتیاں ماری جا رہی ہیں اور کولڈ ڈرنک کی بوتل مفت دی جا رہی ہے۔